دو گھر ہیں، ان میں سے تم اپنے لیے کون سا چوز کرتے ہو؟ ان میں سے ایک گھر ایسا ہے جو بہت خوبصورت ہے، حتیٰ کہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے ٹوٹل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے بھی جنتی لوگ ہوں گے کہ بے جوڑ موتی کا محل بنا ہوا ہوگا، ٹوٹل ان کا مکان وہ گویا کرسٹل کا بنا ہوا ہوگا، ایسا مکان۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے مکان کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور جو سیمنٹ کی جگہ استعمال ہوگا وہ مشک کی خوشبو ہوگی، تو روم فریشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی، مکان کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، ایسا خوبصورت مکان۔ اور پھر اس میں بھی بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے۔ بالا خانے سے کیا مراد کہ ملٹائی سٹوریڈ ہوگا، اندر سے بیٹھ کے باہر کا منظر نظر آئے گا اور باہر سے بیٹھ کے اندر کا سارا گھر نظر آئے گا، جیسے شیشے کا بنا ہوا گھر ہوتا ہے۔ آج کل اس چیز کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ پھر اس گھر کے اندر 4 نہریں بہیں گی۔ ایک نہر ہوگی پانی کی، من ماء غیر آسن، وہ پانی جو بدبودار نہیں ہوتا، ایسا صاف ستھرا شفاف پانی ہوگا، پروسیسڈ پانی ہوگا۔ دوسرا اس میں شراب طہور کی ایک نہر ہوگی، وہ شراب جس کو پئیں گے تو مزہ تو ہوگا لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا اس میں دودھ کی نہر ہوگی، اور چوتھا اس میں شہد کی نہر ہوگی۔ اب میں بھی کہ یہ نہر جیسے کینال ہوتی ہے اس طرح کی صورت ہو، یا میں بھی کہ کوئی پائپ لائن ایسی جا رہی ہو کہ جب ضرورت ہو جس چیز کی انسان اس کو حاصل کر لے۔ آج کل تو دیکھتے ہیں نا، آئس کریم کے 4 فلیور ہوتے ہیں تو 4 ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، جس کو کھولو اس میں سے وہی فلیور آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ جانے کیا صورتحال ہوگی، مگر کوئی ایسی صورت ہوگی کہ جنتی جب چاہے گا یہ 4 نعمتیں اس کو اویلیبل ہوں گی گھر کے اندر۔ پھر جب انسان کا گھر ہوتا ہے نا، تو پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جی بہت بڑا گھر ہو تاکہ تنگی نہ محسوس ہو، تو یہ گھر بڑا ہوگا۔ کتنا بڑا گھر ہوگا ذرا غور کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو، جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جہنم سے نکالیں گے، حتیٰ کہ آخری جہنمی بچ جائے گا۔ وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ جہنم سے نکال دیجئے، اس کو نکال کے جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر وہ فریاد کرے گا کہ یا اللہ نیچے جو آگ جل رہی ہے، لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا رخ پھیر دیجئے، میں آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ تو رخ پھیر دیا جائے گا۔ پھر کہے گا یا اللہ مجھے ان کی آوازیں آتے ہیں، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں ان جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ان کی چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ذرا آگے کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا، ایک فرشتہ آئے گا اور اس کو کہے گا کہ یہ ایک حوض ہے، اغتسل فی ھذا الغدیر، اس حوض کے اندر تم نہا لو، وہ نہر حیات ہوگی۔ جب یہ اس کے اندر نہائے گا تو اس کا جلا ہوا جو کوئلے کی طرح جسم ہوگا نا، وہ دوبارہ خوبصورت بن جائے گا، نوجوان۔ اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ کھڑا کروائیں گے جہاں سے دور سے یہ جنت کا دروازہ دیکھے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ پوچھیں گے فرشتے کے ذریعے، بھئی تجھے کیا چاہیے؟ بس یا اللہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ وہاں ذرا قریب کر دے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ اچھا اور تو کچھ نہیں نہ چاہتا؟ جی نہیں اور کچھ نہیں چاہتا۔ چلیں جی اس کو ذرا قریب کر دیا جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر کی جو ہوائیں ہوں گی وہ ایئر کنڈیشن جیسے دروازہ ہوتا ہے نا کھلتا ہے کمرے کا، تو دور تک اس کی ٹھنڈی ہوا جا رہی ہوتی ہے. حرم شریف جو حضرات جاتے ہیں ان کو تجربہ ہوا ہوگا کہ حرم کے کسی بھی بڑے گیٹ کے اندر دانا ہونا تو 20-25 فٹ پہلے سے ہی ٹھنڈی ہوا اندر کی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی وہ آج سمجھ میں آتی ہے. اور جنت کی یہ ہوا جنت کے دروازے سے 70 سال کی مسافت تک جائے گی اور بندے کو جو ہے یہ معطر کرے گی. تو جب وہ معطر ہوگا تو پھر کہے گا یا اللہ یا اللہ. پھر فرشتہ پوچھے بھائی اب تجھے کیا ہے؟ کہتے بس ذرا قریب کر دیں، پھر کچھ نہیں مانگوں گا. چلیں پھر قریب کر دیا جائے گا. اب جب دروازے کے قریب ہو جائے گا تو اب جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی. اب شرمندہ بھی ہوگا کہ اور کیا مانگوں، اور رہ بھی نہیں سکے گا. تو وہ اتنا کہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آگے کچھ نہیں کہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں سینوں کا بھید جاننے والا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ چاہتا کیا ہے. تو فرشتہ آئے گا پوچھے گا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ خاموش. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت کا گھر مل جائے، چلو اس کو جنت میں داخل کر دو. اب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اس آخری جنتی کو ایک گھر دیا جائے گا جو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے پوری دنیا سے 10 گنا بڑا. جب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا گھر ہے، حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا یہ بندہ اتنا حیران ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ تو کائنات کے خالق اور مالک ہیں اور میرے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کے یہ سامنے والے جو دانت تھے نا یہ نظر آنے لگ گئے. اتنا مسکرائے کہ وہ جنتی یہ سمجھے گا میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں مذاق نہیں کر رہا، میں وہ شہنشاہ ہوں کہ جس کی تھوڑی سے تھوڑی عطا بھی اتنی ہوا کرتی ہے. دنیا سے 10 گنا بڑا مکان جو سب سے چھوٹا جنت ہے. تو دوسرے جنتیوں کے مکان کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو اتنا بڑا مکان ملے گا. پھر اس میں مزے کی بات سنیے کہ اس مکان کے اندر بندے کو سواریاں بھی ملیں گی. کیونکہ سوچے گا نا کہ اگر وہ اتنا بڑا ہے تو اب پیدل تو نہیں نہ جا سکتا ادھر سے ادھر. جیسے دنیا میں بڑے بڑے محل ہوتے ہیں بادشاہوں کے، تو ان کے پاس پھر لیموزین بھی ہوتی ہیں، وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ لیموزین پہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس جگہ پر اپنی سواریاں دیں گے. مگر وہ سواریاں کیا ہوں گی کہ مردوں کو تو گھوڑے ملیں گے، اور وہ گھوڑے ایسے ہوں گے کہ جہاں نظر پڑے گی ان کا پہلا قدم وہاں پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نظر تو دیکھو کہاں سے کہاں پڑتی ہے، ایک نظر ڈالو آسمان نظر آتا ہے. تو ایسے گھوڑے ہوں گے کہ جو ایک نظر جہاں پڑے گی وہیں اس کا قدم ہوگا. اتنے تیز رفتار. وہاں پر کوئی 120 کلومیٹر اور 80 مائل اس کا کوئی چکر نہیں ہوگا. ایسی تیز رفتار سواریاں. اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ بختی اونٹنیاں عطا فرمائیں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کاروں کے مختلف ماڈلز ہوتے ہیں تو مردوں کے لیے ذرا اور طرح کے ماڈل اور عورتیں اپنے لیے اور طرح کی گاڑیاں پسند کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سواریاں ڈفرینٹ دیں گے. مردوں کو گھوڑے ملیں گے، عورتوں کو اونٹنیاں بختی اونٹنیاں ملیں گی، اس کے اندر وہ سواری کریں گی. پھر اب سواری بھی مل گئی، مکان بھی مل گیا، تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ میرا لباس بہت اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ وہاں پر کیسا لباس دیں گے کہ جنتی عورت جو لباس پہنے گی ایک لباس میں سے 70,000 شیڈ جھلکیں گے رنگوں کے. آج دیکھیں ہمارے پاس 7 رنگ ہیں تو کسی بھی اس میں 2 شیڈ 4 5 10 اس سے زیادہ کیا شیڈ ہونے ہیں ایک کپڑے کے اندر. لیکن جنتی پوشاک ایسی ہوگی کہ ایک لباس میں سے 70,000 شیڈ جھلک رہے ہوں گے.
اور مردوں کو اللہ تعالیٰ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کو اللہ تعالیٰ ریشم کے لباس پہنائیں گے. مردوں کو بھی لباس ایسے ہوں گے. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ انسان 2 4 5 10 لباس بنا لیتا ہے اور بس اس کے بعد انہی کو دھو کے پہنتا رہتا ہے. جنت میں دھونے کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. عورتیں بھی تمنا ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ نیا ہی لباس ملے اور ہم پہنے، مگر مجبوری ہوتی ہے دھو کے پہنتی ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ اس خواہش کو عجیب طرح سے پورا کریں گے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک درخت ہوگا انار کا، انار لگے ہوئے ہوں گے. چنانچہ ایک انار انسان جب کھولے گا تو اس میں سے نیا سلا ہوا خوبصورت لباس نکلے گا. یعنی یہ جنت کا بوتیک ہوگا. جب جنتی عورت نے لباس پہننا ہے وہ ایک انار کھولے گی اور اس میں سے ایک نیا فیکٹری میڈ جو فیبریکیٹڈ ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، وہ نیا لباس ملے گا اسے. دھونے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ، وہ کیسی جگہ ہوگی کہ ہر مرتبہ، یعنی دن میں آپ 50 مرتبہ اگر کپڑے بدلیں تو ہر دفعہ نیا سوٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر، جیسے ہمارے گھروں میں کپڑے کی کلوزٹ ہوتی ہے، یہ کلوزٹ بنا دیں گے جنتیوں کے گھر میں. لو بھائی تمہیں جب ضرورت ہو اس میں سے لباس نکال لیا کرو. نہ استری کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو دھونے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ لباس. اچھا، لباس بھی اچھا مل گیا، سواری بھی مل گئی، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب میں اپنے جسم کو بھی خوبصورت بناؤں. تو جنت کے اندر تو خوبصورتی کا معیار ہی کچھ اور ہوگا. یہاں تو زیادہ سے زیادہ تیر مارا کسی نے تو بیوٹی پارلر پہ چلی گئی، اور وہاں انہوں نے 2 4 پروسیس کر کے اس کو کہہ دیا جی بس اب اتنا ہی ہے. لیکن شکل تو جو ہوتی ہے وہ تو وہی رہتی ہے، بدلتی تو نہیں ہے. وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں بیوٹی پارلر ایسے بنائے کہ ایک بازار ہوگا جو حسن و جمال کا بازار ہوگا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنتی مرد اور عورت وہاں جائیں گے اور جیسا ذہن میں سوچیں گے کہ ایسی آنکھیں ہوں، ایسے ہونٹوں، ایسے چہرہ ہو، سوچتے جائیں گے اور حسن و جمال ویسا ہوتا جائے گا. اس کو کہتے ہیں امیجنری بیوٹی. تخیلاتی حسن عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. واہ میرے مولا، تیری شان، تیری عطا بھی کتنی بڑی ہے. جس جگہ پر تخیلاتی حسن ملے عورت کو اور مرد کو، وہ کیا جگہ ہوگی. پھر انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں صحت کے اعتبار سے بھی بالکل ینگ نوجوان نظر آؤں. جنت کے ہر مرد کی عمر 32 سال، کیونکہ یہ میچیورٹی کی عمر ہے. اس سے پہلے میچیورٹی ذرا کم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. 32 سال کی عمر بھرپور جوانی کی عمر. تو مرد کو اللہ تعالیٰ 32 سال کی عمر دیں گے اور عورت کو اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر دیں گے. چونکہ 18 سال کی عمر عورت کے لیے بیسٹ عمر ہوتی ہے. اس عمر میں آ کے عورت کی شادی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں. یوں تو ہر عورت کا جی چاہتا ہے کہ میری عمر 18 سال ہی رہے، مگر کیا کریں، زندگی ہے. وہ کہنے والے نے کہا تھا بڑھاپے کو بڑا روکنے کی کوشش کی مگر آ ہی گیا. تو کوشش تو بہت کرتی ہیں بیچاری کہ روک لیں بڑھاپے کو، مگر آ جاتا ہے، رکتا ہی نہیں. کسی جگہ کچھ نوجوان بچیاں تھیں اور درمیان میں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی تھی. تو عمر کی بات چل پڑی، آپ کی عمر کتنی؟ کسی نے کہا 16، کسی نے کہا 18. تو جب بڑی اماں سے پوچھنے لگے کہ آپ کی عمر کتنی، کہنے لگی میں بھی 4 مرتبہ 18 سال کی ہو چکی ہوں. تو یہ 16-18 کا دل میں خمار رہتا ہے کہ یہ عمر اچھی ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کی عمر 18 سال
اور یہ ایسی عمر کہ اس کے بعد انسان کے نہ بیماری ہوگی، نہ انسان کو وہاں کوئی زخم ہوگا، نہ انسان کو وہاں کوئی پریشانی ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یہی جوانی کی عمر رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انسان کو لباس ملے، مکان ملے، سواری ملے، صحت ملے، تو اب اس کا جی چاہتا ہے کہ کھانا پینا بھی اچھا ہو، تو جنت میں کھانے پینے کا سلسلہ ہی کچھ اور ہوگا۔ وہاں انسان کوکنگ نہیں کرے گا کہ جی ایک کچن ہے اور اس میں کوکنگ کرو، نہیں، وہاں تو صرف ارادہ کرے گا۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر گھر میں دعوت کر دو تو مہمانوں کے تو ہوتے ہیں مزے اور پکانے والیوں کا ہوتا ہے امتحان۔ بیچاریاں 3 دن پہلے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بناؤ، اس کو پریزرو کرو، اس کو ٹھنڈا رکھو، اس کو گرم، اور مہمان کھا کے چلے جاتے ہیں اور اس بیچاری کو کھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو لوگ دعوت کو انجوائے کرتے ہیں، اہل خانہ کے لیے تو بہت مشقت ہوتی ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں ایک انسان ارادہ کرے گا کہ کھانا کھانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بادل آئے گا اور جب بادل ہٹے گا تو دسترخوان بمائے کھانے کے لگ چکا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جو ارادہ کریں گے یہ کھانا ہے وہی موجود ہوگا۔ وہ کیسی جگہ ہوگی جی کہ جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے کھانے عطا فرمائے۔ ظاہری شکل و صورت ان کی دنیا کے کھانوں کی مانند ہوئی ہوگی۔ جو پھل وہاں ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کی طرح، وہ اتو بھی متشابہہ، ظاہری مشابہت ہوگی، مگر مزہ اور لطف اتنا الگ ہوگا کہ ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ایسے کھانے عطا فرمائے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ جب کھانا بھی ہو، باقی چیزیں ہو، انسان سوچتا ہے کہ گھر کے اندر پھر نوکر چاکر بھی ہوں، کہ بجائے اس کے کہ گھر کی عورتیں بھاگی پھریں، چمچ اٹھاؤ اور پلیٹ لگاؤ اور گلاس لاؤ، نہیں، نوکر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے خدام بھی بنا دیے۔ مرد بھی ہوں گے، یعنی نوجوان بچے جیسے ہوتے ہیں لڑکپن میں، غلمان ان کو کہا گیا، اور عورتیں بھی ہوں گی جیسے خادمائیں ہوتی ہیں۔ ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ لؤلؤا منثورا، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اگر تو نے دیکھے گا تو چمکتے ہوئے موتی کی طرح ان کو تو محسوس کرے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، جس گھر کے نوکر چمکتے ہوئے موتی ہوں گے اس گھر کے مالک کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بیچارے کہیں حور کا تذکرہ سن لیتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ایسی وہاں پر عورتیں ہوں گی۔ بھائی حوریں تو وہاں کی خادمائیں ہیں، جب خادمہ کے حسن کا یہ حال ہے تو جو مکان کی مالکہ ہوگی اس کا حسن و جمال کتنا ہوگا۔ ایک ایک عورت کو جو نیک ہوگی حور عین عطا کی جائے گی، وہ ان حوروں کی سپروائزر ہوگی اور اس کے نیچے 70,000 حوریں ہوں گی، اور حور عین کی خوبصورتی کے تذکرے اللہ نے کیے کہ وہ حور عین جو ہوگی ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسی ہوگی، فلاں ہوگی۔ اب اس میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی بیوی کی تعریف کرے نا تو اس بندے کو برا لگتا ہے کہ میری بیوی کے حسن و جمال کی بات یہ کیوں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بیویوں کا حسن جمال نہیں بتایا، ان کی خادماؤں کا حسن جمال بتا دیا۔ کہا کہ ہاں ہم تمہاری غیرت کو سمجھتے ہیں، اس لیے تمہاری بیویوں کا تذکرہ نہیں کرتے کہ وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، اتنا بتا دیتے ہیں کہ خادمائیں کیسی ہوں گی، اس پہ خود قیاس کر لینا۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو اتنا حیران ہوں گے کہ 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے انسان مبہوت ہو جاتا ہے نا، یہ جنتی مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس طرح مبہوت ہوں گے، پھر وہاں رہنا شروع کریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت کا ان کو دیدار ہوگا۔ جب وہ دیدار ہوگا
تو نور کی ایک بارش ہوگی، اور نور اس طرح جنتیوں کے چہرے کے اوپر آ کر سجے گا. جیسے آندھی چلتی ہے تو پورے چہرے پہ مٹی کی تہ آ جاتی ہے. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو چہرے پر نور کی تہ آئے گی. اتنی چمک، فنیشنگ ہوگی، خوبصورتی ہوگی کہ جب یہ واپس لوٹ کر اپنے گھروں کو آئیں گے اور ان کے جو خدام ہوں گے، حوریں اور غلمان، وہ ان کے حسن کو دیکھیں گے، مبہوت ہو کر دیکھیں گے، 70 سال تک تکتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. گویا جنتی کا حسن جنت کی مخلوق کو بھی حیران کر دے گا. ایسا حسن اللہ عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ، سبحان. اب جب حسن و جمال ایسا، پھر کھانا پینا، لباس، مکان، سواریاں، یہ سب چیزیں جب موجود ہیں تو پھر تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ اب دوست احباب بھی ہونے چاہیے. لہذا ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے. بھئی اگر تمہارے اہل خانہ میں سے، عزیز اقارب رشتہ داروں میں سے کچھ پیچھے رہ گئے تو تم ان کی شفاعت کرو. چنانچہ جنتی اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کریں گے، اور ان میں جو حفاظ ہوں گے، 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال لو. جو علماء ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے 400 یعنی لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت ہوگی. اور جو اور زیادہ عمل والے اور تقوی والے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو ہزاروں انسانوں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے دوست احباب بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. اب وہ زندگی کیسے ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک عجیب شان دیکھیے کہ جنتی اپنے گھر والوں کے ساتھ ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اور جب تکیے لگا کر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے ان کو میسج ملے گا، تم پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. جب جنت میں داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ہر دروازے سے آئیں گے ان کو مبارکباد دینے کے لیے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر و ضبط کی زندگی گزاری، آج تمہیں کتنا اچھا ٹھکانہ ملا. یعنی اگر ہم اس سلام کا ترجمہ سمجھنے کی خاطر اپنی زبان میں کریں تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا تمہیں شاباش ہو، تم جیتے رہو. سلام علیکم، تم جیتے رہو. خوش ہو کے جیسے بندہ بات کرتا ہے نا، فرشتے اس طرح مبارک دیں گے کہ تم جیتے رہو، تم نے کتنی اچھی زندگی گزاری. تو انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے مبارکیں، اور پھر اوپر سے یہ بھی ملے گا خوشخبری کہ میرے بندو یہ نعمتیں تم سے کبھی واپس نہیں لی جائیں گی. یا اللہ، کتنی خوشی ہوگی. آج بندے کو دنیا میں گھر بنے ملے اور اس کے ہاتھ میں ڈاکومنٹس آ جائیں جی یہ اب آپ کی ملکیت ہو گیا، تو اتنی خوشی ہوتی ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جی اب اس گھر سے ہمیں نکالے گا کوئی نہیں. تو جنتی گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے، ہم تم سے راضی ہیں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے. تو اس وقت جنتیوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. پھر دنیا کے اندر تو سب کچھ مل جائے تو کسی کے بارے میں دل میں ناراضگی ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے. یہ مصیبتیں انسان کو جان نہیں چھوڑتی. سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں. جنت وہ جگہ ہے جہاں دل میں نہ کینہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ نفرت ہوگی، فقط محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. وہ ایسی جگہ ہوگی، محبتوں والی زندگی انسان کی ہوگی، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے دل میں محبت کے اٹھنے والے جذبات کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکے گا. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی شروع میں
ہم نے ایک مرتبہ ایک مچھلی دیکھی، ایک ایکویریم تھا بہت بڑا، وہ مچھلی ٹرانسپیرنٹ گوشت کی بنی ہوئی تھی. اللہ کی شان کہ اس کو باہر سے دیکھو تو اس کے جسم کے اندر کا ہر آرگن نظر آتا تھا. پھر بعد میں ہم نے ایک مرتبہ ایک ٹیلی فون دیکھا، کسی نے پلاسٹک کا بنایا تھا جو ٹرانسپیرنٹ تھی، وہ باہر سے اس کے اندر کی بیل کہاں لگی ہے اور کنٹیکٹ کہاں ہے اور فلاں ہر چیز نظر آ رہی تھی. ہم نے کہا الحمدللہ 14 سال پہلے جو کنسپٹ دیا گیا آج بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے. ان کا جسم اتنا شفاف ہوگا کہ ان کے دل میں جو محبت اٹھ رہی ہوگی اس محبت کے جذبات کو جنتی دیکھ سکے گا. کتنی خوشی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی جگہ. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مکان دے دیں تو چاہے 5 بیڈ روم کا مکان چاہے 7 بیڈ روم کا مکان جو ہے اب پوری زندگی وہی ہے، اس کو بدل تو نہیں نہ سکتے. مگر عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کی طبیعت یکسانیت سے بھر جاتی ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کبھی وہ صوفے کی سیٹنگ ایسے کر دیں گی، کبھی صوفے کی سیٹنگ بدل دیں گی، کبھی اس کمرے کا وہ کلر کروا دیں گی، کبھی اس کا وہ کلر، کہ جی ایک جیسی یکسانیت سے بس طبیعت بھر جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں ایسا مکان دیں گے جس کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا. جنتی اٹھے اور اس کا جی چاہے گا یہاں پھول ہو، یہاں باغ ہو، یہاں گراس ہو، یا جو سوچتا جائے گا ویسے بنتا چلا جائے گا. یا اللہ وہ کیسا گھر ہوگا جو آپ اس جنتی کو وہاں پر عطا فرمائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور مزے کی بات کہ جیسے دنیا میں ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ ہوتی ہے، جنت میں بھی اسی طرح کئی سٹوریاں ہیں، ہر سٹوری پہ کئی گھر ہوں گے. علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ حافظ سے کہیں گے کہ ایک آیت پڑھتا جا اور ایک درجہ چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. سبحان اللہ. تو جنتی اوپر سے اوپر چلتا چلا جائے گا. سب سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہوگا، اس کا نام ہوگا بیت الحمد. جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ فلاں کوٹھی کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں جو گھر ہوگا اس کا نام بیت الحمد ہوگا. اور ایک مزے کی بات یہ کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہم خانہ رسول ہوں گے. ہم خانہ رسول کا کیا مطلب؟ ہم خانہ رسول کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بالکل ساتھ ان کا گھر ہوگا. اور مثال اس کی یوں دیتے ہیں کہ ڈبل سٹوری بلڈنگ ہو اور اوپر مالک رہے اور نیچے اس کا کوئی ساتھی دوست رہے. بالکل جنت کے گھر کا نبی علیہ السلام کا یہی معاملہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا گھر اوپر ہوگا اور بالکل اسی کی جو نیچے کی سٹوری ہوگی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی. اب وہاں پر ہر جنتی کی ایک تمنا ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا قرب ملے اتنا اچھا ہے. دنیا میں بھی تو نیبرہڈ کو دیکھتے ہیں نا. اب دیکھیں اس نیبرہڈ میں اگر گھر ہے تو صاحب خانہ کو کتنی خوشی ہے کہ جی بڑے اچھے گھر ہیں اور نیبرہڈ بہت اچھی ہے اور ایریا بہت صاف ستھرا، ویل مینٹینڈ، کرائم فری، اتنا ڈیولپ، تو خوشی ہوتی ہے کہ ایسے ایریا میں گھر ہے. جنت میں بھی بالکل یہی ہوگا کہ جنتی خوش ہوگا اگر اس کو یعنی انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء ان کے قریب میں کوئی گھر ملے گا. تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں گھر ملے گا. سبحان اللہ. یہ وہ گھر ہوگا جس کو کہا کہ یہ جنت کا گھر ہوگا. اب ایک تو گھر ملا، یہ ساری نعمتیں ملی. پھر اس میں مزے کی بات سنیے کہ گھر میں دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آواز ہو، انسان قرآن سنے، نعت سنے، تو عورتیں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے کئی دفعہ لگا دیتی ہیں
اور جو مسلمان نہیں وہ اپنے گھروں میں میوزک لگا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی میوزک کیا ہوگی کہ جب دنیا میں جنتی نماز پڑھا کرتے تھے، جب وہ وقت آئے گا تو جنت کے مکانوں میں جو درخت ہوں گے ان کے پتوں سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگ جائیں گی، اور وہ اتنی دھن سے اور اتنے ردم سے ہوں گی کہ جنتی پر ایک نشے کی کیفیت طاری ہوگی. اللہ اکبر. اور اس کو یاد بھی آئے گا، ہاں دنیا میں اس وقت میں ہم ظہر پڑھا کرتے تھے، ہاں اب ہم عصر پڑھا کرتے تھے، اب ہم مغرب پڑھا کرتے تھے. یا اللہ، جنت کے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے ساؤنڈ سسٹم بنا دیا، وہاں سے آواز آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. معطر فضا ہوگی، کیا وہ جگہ ہوگی جہاں ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا. اب ایک گھر تو انسان کا یہ ہے، اس کو کہیں گے آپشن نمبر 1، اور ایک گھر انسان کا اور ہے جس کو کہیں گے آپشن نمبر 2، وہ ہے جہنم میں. اور جہنم کا گھر کیسے ہوگا؟ قرآن پاک میں ہے مکانن ضیقا، تنگ گھر ہوگا. نہ جنتی اس میں کھڑا ہو سکے گا، نہ جہنمی پوری طرح کھڑا ہو سکے گا، نہ چل پھر سکے گا، بلکہ بہت ہی تنگ گھونسلہ سا جیسے ہوتا ہے نا، ایسے اس کو اللہ تعالیٰ تنگ گھر دیں گے. پھر دوسرا، اس مکان کے اندر تنہائی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی کے گھر کی جو دیواریں ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کر دیں گے کہ اس کو ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اس کے دل میں اللہ ڈالیں گے کہ سارے جہنمی جہنم سے نکل گئے، بس میں اکیلا رہ گیا. اس کی وجہ سے اس کے دل میں اور حسرت پیدا ہوگی کہ کاش میں بھی یہاں سے نکال لیا جاتا. اللہ اس کی حسرت بڑھانے کے لیے ایسا کریں گے. پھر وہاں پر روشنی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں گھر کے اندر کمکمے ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، بلکہ جہاں جتنی آگ زیادہ ہوگی وہاں اتنا اندھیرا زیادہ ہوگا. اس گھر کے اندر اب جیسے اگر بجلی بند ہو تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ خوف آتا ہے. تو جنتی کے گھر کے اندر اسی طرح اندھیرا ہوگا. پھر اس اندھیرے کے اندر اگر دروازہ کھٹک جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے جان ہی نکل گئی، پسینے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، کیا ہے. ایسے اندھیرے میں فرشتے عذاب دینے والے آئیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ والملائکۃ، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ باسطو ایدیہم، ان کے نتنوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور لمبے لمبے ناخن ہوں گے اور وہ کالے رنگ کے ہوں گے اور اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اس کو پکڑنے کی خاطر. اب اندھیرے میں جب اس کو پکڑنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ پھر وہاں پر انسان کو لباس ملے گا، لیکن کیسا؟ سرابیلہم من قطران. قرآن مجید میں فرمایا کہ گندھک کا بنا ہوا لباس اتنا بدبودار ہوگا کہ محدثین نے لکھا کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں، حیوانوں کو، چرند پرند کو ایک جگہ پر موت دے دی جائے اور ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی. بدبودار کپڑے پہنائیں گے. اب بتائیں کسی جگہ کتا مرا پڑا ہو تو قریب سے گزرا نہیں جاتا، اور اگر اتنی لاشیں ہوں اور گل سڑ جائیں تو وہاں کتنا تعفن ہوگا. یہ تعفن اس جہنمی کے کپڑے میں ہوگا. آج تو پرفیوم لگاتے ہیں نا جی، یہ مسک ہے، وائٹ مسک ہے، یہ فلاں ہے. اگر جہنم میں یہ ایسا لباس ملا جس کے اندر اتنی بدبو ہوگی تو پھر تو مجھے لگتا ہے دم ہی شاید گھٹ جائے گا. پھر اس کے بعد جہنم میں بھی کھانا دیا جائے گا. کیسا کھانا ہوگا؟ زقوم کا درخت. بہت کڑوا ہوتا ہے. صبح کے وقت آپ اپنی زبان پہ لگائیں تو شام تک اس کی کڑواہٹ نہیں جاتی، اتنا کڑوا، کانٹے دار. لیکن بھوک کی وجہ سے جہنمی اس کو کھائے گا. جب کھائے گا تو نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی، اور اگر وہ پیٹ میں جائے گا تو جیسے پگھلا ہوا تانبا چلا جاتا ہے نا، ایسے پیٹ کے اندر درد کرے گا. اب انسان کو پیاس لگے گی تو یہ پانی مانگے گا،
تو وہاں پر اس کو پانی کیسا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو اکٹھا کر کے اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، زخم میں پیپ ہو تو انسان قریب بیٹھ نہیں سکتا، اور یہ پیپ پینے کے لیے دی جائے گی۔ یہ مشروب ہوگا اس کو پلانے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ پیے گا تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کے جسم کی آنتیں اس کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، پھر دوبارہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھوک لگائیں گے، پھر زقوم کھلائیں گے، پھر اس کو یہی پلائیں گے، پھر اس کے ساتھ یہ ایک پروسیس متواتر چلتا رہے گا، متواتر پروسیس چلتا رہے گا، حتیٰ کہ جلد جل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلما نجدت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جلد جل جائے گی، ہم جلد کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ ان کو پھر سزا ملے، پھر ان کو عذاب ملے، پھر جلد ٹھیک ہو جائے گی، پھر ہم اس کو جلائیں گے، پھر ٹھیک کریں گے، پھر جلائیں گے۔ یہ پروسیس انسان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اب یہ دو گھر ہیں، ایک وہ جنت کا گھر اور ایک یہ جہنم کا گھر۔ اگر یہ دو آپشن کسی بندے کو دی جائیں اور اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ ان دونوں میں سے کس گھر میں جانا چاہیں گے، تو وہ کہے گا جی بس ایک ہی آپشن ہے کہ جنت میں جانا ہے، جہنم والے گھر کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کسی عورت کو کہو نا کہ ایک کالونی میں گھر ہے جہاں بجلی بھی نہیں اور اکیلا گھر ہوگا اور سیکیورٹی بھی نہیں، رات کو وہاں پر چور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں اور صفائی بھی ہوگی، اکیلے رہنا پڑے گا، وہ کہے گی میں جان سے مر جاؤں گی، وہاں نہیں جاؤں گی، اس گھر میں کیوں جاؤں بھائی، میں وہ بھی نہیں ہو سکتی اس گھر میں۔ تو معلوم ہوا کہ آپشنز تو دو ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں تو جہنم کوئی آپشن نہیں ہمارے لیے، تو آپشن تو پھر ایک ہی بنی، وہ یہ کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے لیے جنت میں گھر بنوائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ اپنے لیے گھر بناتا ہے اپنے عملوں کے ذریعے سے، یا جنت میں یا جہنم میں۔ اگر گناہ کر رہا ہے تو جہنم کا گھر بنا رہا ہے، اگر نیکی کر رہا ہے تو جنت کا گھر بنا رہا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں فرشتے ایک مکان کو بنانا شروع کرتے ہیں، کیوں کہ وہ بندہ عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ عبادت ختم کرتا ہے تو فرشتے مکان بنانا بھی بند کر دیتے ہیں، تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں بھئی تم نے مکان بنانا بند کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اینٹ گارا ختم ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ عبادت کرنے لگتا ہے پھر اس کا مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں اتنا بڑا کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت اتنا بڑا۔ اب ہم اگر 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو 70 درخت لگا لیے، 100 مرتبہ پڑھیں تو 100 درخت لگا لیے، کتنے آسان ہیں جنت کے درخت لگانے، لیکن ہمیں یہاں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ کاش کے احساس ہو تو ہم روزانہ ذکر کریں، ہر وقت ذکر کریں، اور اس ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے گھر کو بنا دے۔ دیکھیں نا، ذرا سا وقت فارغ ہوتا ہے تو مکان کا مالک کبھی اپنے پھولوں کو دیکھتا ہے، کبھی گراس کو دیکھتا ہے، کبھی سیٹنگ کو دیکھتا ہے۔ بھئی جیسے دنیا میں اپنے گھر کا اس طرح جو ہے ہم کیپ اپ کا خیال کر رہے ہیں، تو جو آخرت میں گھر بنانا ہے تو اس کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ اس لیے آپشن ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ ہم نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزار کر جنت میں اپنا گھر بنائیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جو انسان کا دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ دل اللہ کا گھر ہوا۔ عام عورت کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے، پوچھیں کیوں؟ کہے گی جی کہ گندا گھر اچھا نہیں لگتا۔ بھئی جیسے انسان کو گندا گھر اچھا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کو بھی تو اپنا گندا گھر اچھا نہیں لگتا۔
اب یہاں پر اگر کوئی سوچے کہ جی جب گھر اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ خود صاف رکھے، تو وہی دستور